السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے الکبیر، یعنی کبر والا، بڑائی والا، عظمت والا۔ وہ تنہا ہے جو بڑائی کے لائق ہے، جو کبریائی کے لائق ہے۔ اس میں، اس کی کبریائی میں، اس کے بڑکپن میں، اس کی عظمت میں کوئی شریک نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی بڑائی میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیوں نہ ہو؟ ساری دنیا کا بنانے والا، وہ اکیلا تنہا، ساری چیزوں پہ اختیار رکھنے والا، ساری چیزوں کو دینے والا، لینے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، وہ ایک تنہا ہے، ساری چیزوں کا مالک، مختار۔ اللہ رب العزت بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن گھمنڈ اور بڑکپن کو معاف نہیں کرتے۔ کوئی اپنا بڑکپن بتائے اور گھمنڈ بتائے، ایٹیٹیوڈ بتائے، یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ جتنا زنا اور چوری بھی پسند نہیں، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کو گھمنڈ پسند نہیں۔ دیکھو نا شیطان کا کیا حال ہوا۔ اس کو گھمنڈ تھا اپنی عبادت پہ، اپنے علم پہ، اپنی بناوٹ پہ۔ اس نے گھمنڈ کیا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں۔ کیا حشر ہوا اس کے گھمنڈ کا، مردود ہو گیا وہ۔ جبکہ وہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عابد، اس کو گھمنڈ تھا اپنی علم پر، اپنی عبادت پر، لیکن وہ گھمنڈ ہی اس کو لے کے ڈوبا اور برباد ہو گیا۔ گھمنڈ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی سنتا نہیں کسی کی۔ وہ اپنے گھمنڈ میں، اپنے گھمنڈ کے نشے میں اتنا مست ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں گھمنڈ کر رہا ہوں۔ جب وہ سنتا نہیں تو وہ مانتا نہیں، اور مانتا نہیں تو وہ کرتا بھی نہیں۔ صدیاں بیت گئی، آج تک شیطان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں گھمنڈ میں کیا، کس سے ٹکر لے لیا ہوں۔ آج تک اس نے توبہ نہیں کیا۔ تو ہماری اور تمہاری بات تو الگ ہی ہے۔ ہم کس بات پہ گھمنڈ کرتے ہیں؟ گھمنڈ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں، اور ہم کو تو گھمنڈ کرنے کا حق ہی نہیں۔ گندی چیز سے ہماری پیدائش ہوئی، مٹی میں چلے جانا ہے ایک دن۔ خوبصورتی پہ گھمنڈ کرتے ہیں کچھ لوگ، خوبصورتی تھوڑے دنوں کی ہے، بوڑھا ہو جائے گا، ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، طاقت کتنے دن رہنے والی ہے، بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ پیسے پہ گھمنڈ کرتے ہیں، ارے پیسہ تو آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس تھا، اور تیرے مرنے کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجاؤں کے گھمنڈ نہیں رہے، ان کے نام لینے والے نہیں رہے، ان کی اولادیں آج بھیک مانگ رہی ہیں۔ تو ہماری کیا اوقات ہے؟ گھمنڈ کرنے کا تو حق کس کو ہو سکتا ہے؟ جس کی خود کا کچھ ہو۔ ہمارا تو ہماری ہر چیز اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے۔ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، سوچ سمجھ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ کوئی اپنے دماغ پہ گھمنڈ کر رہا ہے، ایک اسکرو لوز ہو جائے گا تو کیڑے مکوڑے کی طرح سے زمین پہ رینگتا گھومے گا۔ آج طاقت ہے، پتہ نہیں اگلے پل میں کیا ہو جائے، کون سی بیماری لگ جائے، بستر میں پڑا رہ جائے گا۔ آج گھمنڈ کر رہا ہے اپنی پاور کا، کل پاور ختم ہو جائے گا۔ اپنی بیکنگ کا، پولیٹیکل بیکنگ، پتہ نہیں کس کی بیکنگ پہ آدمی اتراتا ہے۔ یہ بیکنگ کتنوں کی رہی ہے اور جو تمہاری رہے گی؟ جوانی پہ اتراتا ہے،
پھر مال و دولت پہ اتراتا ہے آدمی، پتہ نہیں کون کون سی چیزوں پہ گھمنڈ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ ہر چیز کا زوال ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ کس کا گھمنڈ رہا ہے تو ہمارا رہے گا۔ اور اب گھمنڈ کی سزا اللہ رب العزت کے یہاں ایسی ہے، بہت سارے گناہوں کی سزا تو اللہ رب العزت قبر میں دیں گے یا آخرت میں دیں گے، لیکن گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا اللہ رب العزت اسی دنیا میں دیتے ہیں، مرنے سے پہلے پہلے اس کا گھمنڈ ضرور توڑتے ہیں، اتنا ناپسند ہے اللہ رب العزت کو یہ گھمنڈ۔ اللہ رب العزت ہم کو ہر بڑی بات کرنے سے بچائے۔ جب بھی گھمنڈ ہو کسی چیز پہ فخر ہونے لگے تو اس کا علاج یہی ہے کہ فٹ سے آدمی فوراً یہ سوچے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے، اور تھوڑے ہی دنوں کے لیے میرے کو یوز کرنے کے لیے دیا گیا ہے بس، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے کو یہ چیز ملی، خوبصورتی ملی، طاقت ملی، پاور ملا، پیسہ ملا، جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، میرے لیے تو کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ تعریف اگر اپنی چاہو گے تو گھمنڈ پیدا ہوگا، تعریف تو صرف اللہ کے لیے، بس دل سے کہا کرو الحمدللہ کوئی بھی چیز کے بارے میں، تو گھمنڈ نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کوئی بھی چیز اللہ نے تم کو دی ہے تو اس پہ گھمنڈ مت کرو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر دوسرا کوئی تمہارا کام کر دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے تمہارے لیے، تو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ بس اللہ اور مخلوق کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، گھمنڈ انشاءاللہ کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو بڑے بولنے سے اور گھمنڈ کرنے سے، تکبر کرنے سے، ایٹیٹیوڈ دکھانے سے ہماری حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔